السلام علیکم ناظرین، میں رابیل سید۔ آئیے جانتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ۔ لاہور دنیا بھر میں آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 383 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور کی فضا پر آلودگی کے ڈیروں کے سبب شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت بار بار کی جا رہی ہے۔ لاہور کے دیگر شہروں سید مراقب علی روڈ 417، فیز 8 DHA 412، یو ایس کونسلیٹ 390 AQI ریکارڈ، جبکہ فدا حسین 383 مال روڈ اطراف ایئر کوالٹی انڈیکس 360 ریکارڈ کی گئی ہے۔ FIA اسٹیٹ بینکنگ سرکل کراچی نے حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث گروہ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ڈائریکٹر FIA کراچی زون زیگم اقبال کی ہدایت پر چھاپے کے دوران 3 ملزمان 32,700 امریکی ڈالر، 15,000 سعودی ریال اور 800 اماراتی درہم برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 9 کروڑ 88 لاکھ سے زیادہ پاکستانی روپے بھی برآمد ہوئے۔ FIA حکام نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ نواز شریف کی ڈیل کا تاثر درست نہیں ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی میں نے بات نہیں سنی۔ سب کو الیکشن برابر موقع ملنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابقہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے نواز شریف نے سیاسی سرگرمیوں کا طویل عرصہ کے بعد دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ ہم انتخابات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اب انتخابات کی تاریخ پر کوئی ابہام نہیں ہے۔ نواز شریف کی ڈیل کا تاثر درست نہیں ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ کیا نواز شریف کے مقدر میں لکھا ہے کہ انہوں نے جلاوطنی ہی کاٹنی ہے؟ سیف سٹیز اتھارٹی کی لاہور پولیس کے ہمراہ بڑی کارروائی۔ سیف سٹیز سرویلنس ٹیم نے اقدام قتل کا ملزم گرفتار کروا دیا۔ ملزم اعظم اقدام قتل کے مقدمات میں رائے ونڈ پولیس کو مطلوب تھا۔ سیف سٹی کیمروں میں نشاندہی کے بعد رائے ونڈ پولیس نے ملزم کو ٹریس کیا۔ ملزم اعظم کو گرفتار کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ SP عبدالحنان کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کیمرے مجرموں کی نشاندہی اور جرائم کے خاتمے میں مددگار ہیں۔ شہری اپنے ارد گرد کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی اطلاع 15 پر دیں۔ سابقہ صدر آصف علی زرداری ضمنی بلدیاتی انتخابات میں جیت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے سندھ کے دل کراچی نے بھی GA بھٹو کا نعرہ لگا دیا۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق آصف علی زرداری نے ضمنی انتخابات میں فتح پر پارٹی کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرتضی وہاب اور سلیمان عبداللہ کامیابی اہل کراچی مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے۔ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بے نظیر شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے۔ سابقہ صدر کا کہنا تھا کہ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عوام کی مشکلات کے دن کم رہ گئے، پیپلز پارٹی مسائل ختم کرے گی۔ FIA سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے کارروائی کرتے ہوئے آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مذکورہ ملزم محمد اسماعیل کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ FIA کے مطابق ملزم نے واٹس ایپ پر خود کو ایک شہری کا رشتہ دار ظاہر کیا اور حادثاتی صورتحال کا حوالہ دے کر 5,29,000 روپے دھوکہ دہی سے ہٹھائے۔ ملزم نے یہ رقم مختلف اکاؤنٹ میں منگوائی اور اس رقم سے عمرے کی ادائیگی کے لیے چلا گیا۔ چیک ریپبلک میں آسمان سے نوٹوں کی برسات نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ ہزاروں افراد کو آسمان سے برستے کرنسی نوٹ جمع کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو خوب گردش کرتی نظر آ رہی ہے جس میں آسمان سے نوٹوں کے برسات ہوتے دیکھا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس بارش کے بعد نوٹوں کو اکٹھا کرنے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع غفیر بھی وہاں امڈ آیا۔ اردن نے طیارے کے ذریعے غزہ میں طبی امداد گرا دی۔ حماس کے حملے کے بعد غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، جس کے پیش نظر اردن نے طیارے کے ذریعے غزہ میں طبی امداد گرا دی۔ شاہ عبداللہ دوم کے مطابق اعلان کیا گیا کہ اردن کی فضائیہ نے غزہ میں قیام اردن کے ایک فیلڈ ہسپتال میں فوری طبی امداد بھجوائی کیونکہ اسرائیل اور حماس جنگ کے دوران ہسپتالوں میں طبی سامان کی قلت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ اردن کی فضائیہ نے طبی امداد اسرائیل کی فوج کے تعاون سے پہنچائی ہے۔ اس حوالے سے اردن کی فوج نے کہا کہ طبی سامان اور اردنی فضائیہ کے طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے گرایا گیا کیونکہ ہسپتال میں سامان کی قلت ہو رہی تھی۔ اردن کی فوج کے مطابق مصر اور غزہ کے درمیان رفح بارڈر کو کراسنگ کے ذریعے زمین پر امداد کی ترسیل میں تاخیر کی وجہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے امداد پہنچانا ضروری تھا۔
پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں کمی کے ساتھ موٹر سائیکل ساز کمپنیوں نے بھی اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں بھاری کمی کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق موٹر سائیکل کمپنی سازوں کی قیمتوں میں کمی کو صارفین کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا، تاہم اب سوزوکی نے بھی اپنی مشہور زمانہ موٹر سائیکل GT110 کی نئی قیمت جاری کر دی ہے۔ کمپنی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سوزوکی GT110S کی نئی قیمت پاکستان میں 3,52,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، قیمتیں مزید گر گئی۔ سوزوکی GT110S صارفین میں اپنی فیول ایوریج کے باعث مقبولیت کا الگ مقام رکھتی ہے۔ نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت ملک میں پیٹرولیم کمپنیوں کو 21 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ رکھنے لازمی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے سبب حکومت چاہتی ہے کہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر کم از کم 3 ماہ کی مدت کے لیے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے حکومت نے فریم ورک تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے فریم ورک ملکی خام تیل، ریفائنڈ پیٹرولیم ضروریات اور اسٹوریج کا تعین کیا جائے گا۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے جرمن ہم منصب کو بوسہ دینے پر معافی مانگ لی۔ لیبرل میں یورپی سربراہ کے اجلاس کے موقع پر جرمن خاتون وزیر خارجہ کو بوسہ دینے کی کوشش پر کروشیا کے 65 سالہ وزیر خارجہ گورڈن گرلک ریڈمین کو شدید تنقید کا سامنا ہے، جس کے بعد وزیر موصوف کی جانب سے معافی مانگ لی گئی۔ یہ واقعہ جمعرات کو برلن میں یورپی سربراہ اجلاس کے موقع پر پیش آیا تھا، جس کی ویڈیو اب مختلف زبانوں میں سوشل میڈیا سائٹس پر وائرل ہے۔ اس عجیب و غریب سکینڈل کے باعث کروشیا وزیر کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اجلاس میں شریک وزراء کی گروپ فوٹو سیشن کے دوران کروشیا کے وزیر ریڈمین نے خود سے 23 سالہ چھوٹی جرمن ہم منصب اینالینا شارٹ کو زبردستی بوسہ دینے کی کوشش کی۔ وائلڈ سٹی اتھارٹی اور پنجاب گورنمنٹ کے اشتراک سے لور لورے میلہ سج گیا۔ لور لورے میلہ سیاحوں نے ویک اندرون لاہور ٹور کیا۔ دلی دروازہ شاہی گزرگاہوں کو رنگوں سے سجا دیا گیا۔ شام 6 بجے روشن گلیاں ٹور کیا جائے گا۔ رات 7 بجے شبیل والی گلی میں آئین ادب پروگرام ہوگا۔ رات 9 بجے احاطہ وزیر خان پر قوالی خالد خان قوال پیش کریں گے۔ ہسٹری ہائی نائٹ ٹور شاہی قلعہ لاہور میں رات 6 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب کی شان رائل کچن شاہی قلعہ لاہور میں رات 9 بجے شروع ہوگا۔ فضل جٹ اور پنجابی بھنگڑا بھی پیش کیا جائے گا۔ لور لورے میلے کے پاس وائلڈ سٹی اتھارٹی کے ویب پیج اور فیس بک پیج پر لنک دستیاب ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل حکومت کو ان اندھادھند حملوں کو ختم کرنا چاہیے۔ حملوں سے ہزاروں بے گناہ فلسطینی بچے اور خاندان شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ ملالہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بچوں اور اسکولوں کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ یہ رائے کا معاملہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے مزید کہا کہ میں جنگ بندی کا مطالبہ دہرا رہی ہوں اور اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسے حملے بند کرے جن سے ہزاروں فلسطینی بچے اور ان کے اہل خانہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لاہور کی 7 بینکنگ عدالتوں سے دوسرے اضلاع کا بوجھ کم کرنے کے لیے 5 اضلاع میں بینکنگ عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزارت قانون نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بینکنگ عدالتوں کی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ اگلے ہفتے سیالکوٹ، حافظ آباد، بہاول نگر، توبہ ٹیک سنگھ اور وہاڑی میں عدالتوں کا کام شروع کر دیں گی۔ لاہور میں جی پی او کے سامنے 7 بینکنگ عدالتیں ہیں، جن میں سے دیگر 5 اضلاع کے بینکوں کی طرف سے کیس دائر کرنے کے لیے شہریوں کو لاہور آنا پڑتا ہے، جس پر انہوں نے لاہور کی عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے 5 اضلاع میں عدالتیں قائم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالتیں قائم ہونے سے دیگر 5 اضلاع کے کیس اپنے اضلاع میں ہی دائر ہوں گے تاکہ دونوں پارٹیاں پریشانی سے بچ سکیں۔